اقرأ الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم. سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کیف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم. صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودۃ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغربین رحمۃ للعالمین مراد المشتاقین. شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم والہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. انسان تو انسان، حیوان تک بھی احسان جانتے ہیں. اگر آپ ایک نجس العین جانور ہے جسے سگ و کتا کہتے ہیں، اس کو بھی آپ اگر 2 روٹی ڈال دیں گے تو آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہے گا اور وہ اپنے مالک کی طرف سے بھونکے گا. تو احسان ایک لفظ عام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن بدبخت ترین شخص وہ ہے جو احسان کو بھول جائے، اپنے محسن کو بھول جائے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. اب احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان نہ کیجیے. حدیث بیان کی شر سے اس کے محفوظ رہیے جس کے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی زمانے میں کسی عالم نے ایک واقعہ لکھا کہ نجف اشرف میں سانپ انسانوں کو نہیں کاٹتا ہے. کیا ان کی گٹھی میں پلا دیا ہے مولا علی نے؟
اس زمانے میں اس زمانے میں نہیں، پرانے زمانے میں جیسے یہاں بلیاں ٹہلتی ہیں وہاں گھروں میں سانپ ٹہلتے تھے، لیکن کاٹتے کسی کو نہیں تھے، کاٹتے کسی کو نہیں تھے۔ نجفی کا واقعہ ہے کہ گھر میں صحن خانے میں دیکھا ایک سانپ آیا، خالی پیالہ رکھا تھا، اس پیالے میں اس نے اپنا زہر ڈالا۔ گھر والی یہ سمجھی کہ یہ پیاسا ہے، اس نے دوسرے پیالے میں لے جا کے دودھ رکھ دیا۔ اب سانپ آیا، اس نے دودھ پی لیا، جب چلنے لگا تو اپنے دم سے اس کو لپیٹا جس میں زہر ڈالا تھا اور پیالے کو توڑ دیا۔ بعد میں گھر والوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ پہلے اس نے زہر ڈالا تھا، لیکن گھر کی مالکن نے اس کے ساتھ احسان کیا تو اس نے زہر کا پیالہ توڑ دیا۔ تو ایک موذی جانور ہے، کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ، لیکن احسان کیا اس کے ساتھ، تو احسان کا بدلہ یہ کیا کہ زہر کو اس نے زہر کے پیالے کو توڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ سید علی حسینی سے روایت ہے کہ ان کے حرم میں خادم تھا، ایک قافلہ آیا تھا، اس قافلے میں ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، اور جب اس جگہ پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو آنسو بہاتا ہے مکھی کے پر کے برابر اگر نکلتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، واجب ہے، اگر اس کے آنکھ سے آنسو مکھی کے پر کے برابر نہیں۔ اسی مجلس میں ایک جاہل بھی تھا، اپنی جہالت پہ اڑا تھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، چاہے جتنے اس کے گناہ ہوں۔ جاہل اپنے باتوں پڑا رہا، لوگ اس سے بحث کرتے رہے، لیکن وہ اپنی جہالت پہ اڑا رہا، مانا نہیں۔ وہ گھر گیا، گھر سو گیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، زمین ہموار ہے، ترازو اعمال موجود ہے، سب کے حساب کتاب تولے جا رہے ہیں، سب سے حساب کتاب ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے تھوڑی دور پہ دیکھا ایک حوض ہے، وہاں دو بزرگ کھڑے ہیں، ایک برقعے والی بیوی کھڑی ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ حوض جو ہے کہیں حوض کوثر تو نہیں ہے۔ میں قریب گیا، میں نے پوچھا کسی سے یہ بیوی کون ہے اور یہ کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے آج روز عاشورہ ہے اور گریہ کر رہی ہیں۔ کہا یہ دونوں بزرگ کون ہیں؟ کہا مولائے کائنات ہیں، رسول خدا ہیں۔ کہا کہ میں شہزادی کے قریب گیا، میں نے کہا بی بی میں پیاسا ہوں، تو ایک مرتبہ مجھے غضب کی نگاہ سے دیکھا، کہا تو میرے حسین کے آنسوؤں کا منکر ہے، تو میرے حسین کے آنسوؤں کا منکر ہے۔ جب یہ کہا اور جو میرے حسین کے غم کا منکر ہے، یہ حوض کوثر کا پانی اس کے لیے نہیں ہے۔ غضب سے اس نے دیکھا، بس اس کی آنکھ کھل گئی، اپنے جہالت پہ اڑا رہا۔ جب اس نے خواب دیکھا تب اسے یقین آیا کہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ شہزادی زہرا خود قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنے حسین کے رونے والوں کو کوثر خود پلائیں گی اور ان کے لیے جو ہے جنت ہموار کریں گی۔
اس واقعے سے یہی معلوم ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نجفی کا واقعہ ہے کہ ایک مومنہ اپنے گھر میں مجلس برپا کرتی تھی 10 دن. 10 دن کے بعد وہ اپنے قبرستان میں گئی. جوان بیٹا مر گیا تھا. اس کے قبر دیکھا ایک بیوی جو ہے رو رہی ہیں، جیسے معلوم ہو رہا ہے انہی کا بچہ ہو. میں قریب گئی، میں نے کہا یہ قبر آپ کی بچے کی نہیں ہے، آپ دوسرے قبر پہ چلے جائیے. تو بیوی نے جواب دیا کہ 10 دن تم نے میرے بیٹے پہ گریہ کیا ہے، تو اب میں تیرے بیٹے پہ گریہ کرنے آئی ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو احسان کا بدلہ احسان ہے. پیغمبر اسلام نے غدیر میں علی کو اٹھایا، کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ کوئی احسان کیا پیغمبر نے؟ یہ احسان نہیں تھا، یہ بدلہ چکا رہے تھے پیغمبر. کب؟ جب جنگ احد میں 300 آدمی جنگ سے فرار کر گئے. 50 آدمی رسول نے گھاٹی پہ تیر اندازوں کو معین کیا تھا. ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، پھر بعد میں شکست کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ 50 آدمیوں نے مال غنیمت کے چکر میں وہ گھاٹی چھوڑ دی تھی جس پہ رسول نے ان کو معین کیا تھا، اور کفار اندر چلے آئے. یہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے گھاٹی کو چھوڑ دیا اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا. 60 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے. 60 لوگ. پیغمبر اسلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا. پیغمبر اس جنگ میں زخمی ہو گئے. کب زخمی ہوئے اور کیسے ہوئے؟ ایک شخص صحابی رسول تھا جس کا نام مصعب تھا. مصعب کو کفار نے قتل کر دیا. مصعب کی صورت و شکل رسول سے ملتی تھی. انہوں نے کہا قتل محمد قتل ہو گئے. اب ہر جگہ یہ خبر پہنچ گئی، محمد قتل ہو گئے. مولائے کائنات بھی پریشان ہوئے. آئے دیکھا زخمی رسول ایک گڈھے میں پڑا ہوا ہے. اٹھانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اس سے جنگ کر رہے ہیں. ایک ہاتھ پہ رسول ہیں، بلند کیے ہوئے علی، اور کہہ رہے ہیں علی ھذا محمد. رسول نے مسکرا کر کہا اے علی، آج تم مجھ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے ہو، میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک تم کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا فہذا علی مولا نہ بنا دوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو جنگ احد میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عمر بن الجموح. یہ پیر سے لنگڑا تھا، معذور تھا. بارگاہ رسالت میں آیا، بارگاہ نبوت میں آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے. پیغمبر نے کہا تو معذور ہے، ایک پیر سے معذور کے اوپر جہاد ساقط ہے، تو جہاد نہیں کر سکتا ہے. اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلی ہوئی تھی. بارگاہ میں الہی میں عرض کی پالنے والے، ایک تو میں پیر سے معذور ہوں، دوسرے پیغمبر نے جہاد سے منع کر دیا ہے. اس کی دعا باب خدا سے ٹکرائی، باب اجابت سے ٹکرائی، اور جبریل جو ہے وہی لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ اسے خصوصی
جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب پیغمبر اسلام نے اسے بلایا، اجازت دی، میدان میں آیا، میدان میں نہیں دہلیز پیغمبر پہ گرا، چومتا رہا، بوسہ دیتا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا، پالنے والے اب مجھے پلٹانا نہیں، نصرت محمد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن الجموع آگے بڑھا، جنگ کرتے کرتے ایک کفار نے سینے میں نیزہ مارا، اگر یہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمر بن الجموع گرتے گرتے جو ہے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ جب زخمی ہو گیا، گر گیا عمر بن الجموع اور یہ خبر پہنچی قد قتل محمد، پورے مدینے میں خبر پہنچ گئی۔ شہزادی فاطمہ زہرا کو خبر ملی، چادر تطہیر اوڑھ کر چلی میدان کی طرف، چند قدم چلی تھی، ایک بی بی انصار کی ملی جس کا نام تھا نصیبہ۔ اس نے کہا بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے میرا بابا شہید ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں میدان میں خبر لینے کے لیے۔ کہا بی بی آپ نہ جائیں، جو آپ کے باپ کا احترام نہیں کیے وہ آپ کا کیا احترام کریں گے؟ آپ بیٹھیے، میں جنگ میں جاتی ہوں، خبر لے کر آتی ہوں کہ رسول کا کیا حال ہے۔ ادھر یہ بیوی انصار کی چلی میدان کی طرف، ایک صاحب کو دیکھا ہانپتے کانپتے گرتے چلے آ رہے ہیں، ان سے پوچھا رسول کا کیا حال ہے، پیغمبر کیسے ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ ہاں میں نے تیرے باپ کی لاش میدان میں دیکھی۔ کہا میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ یہ بھی نکل لیے۔ دوسرے صاحب کو دیکھا ہانپتے کانپتے وہ بھی چلے آ رہے ہیں، ان سے پوچھا محمد کا کیا حال ہے؟ کہا نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں قتل محمد قتل کر دیے گئے۔ کہا میں نے دیکھا تیرے شوہر کی لاش میدان میں پڑی ہے۔ کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی ہوں، میں محمد کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ بھی آگے نکل گئے۔ تیسرے صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا کہ محمد کا کیا حال ہے؟ کہا قتل محمد۔ کہاں میدان میں جا رہی ہو؟ میدان میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگ مچانا فرض ہے، میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کہا اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں پیغمبر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ پیغمبر کا کیا حال ہے۔ نصیبہ میدان میں گئی، دیکھا کہ رسول خیریت سے ہے، آئی واپس پلٹ کر شہزادی کو بتایا کہ آپ کے بابا خیریت سے ہیں۔ شہزادی اور نصیبہ ساتھ میدان کی طرف پھر روانہ ہوئی، میدان میں پہنچی، زخمی رسول اٹھا، ایک ہاتھ جناب فاطمہ زہرا کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ نصیبہ کے سر پہ رکھا، کہا اللہ دونوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ نصیبہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے جنگ میں شہید ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو اپنے شوہر کی لاش میدان سے لے جاؤں، گھر میں دفن کروں، فاتحہ پڑھوں، اس کے اوپر کچھ ثواب پہنچے گا۔ پیغمبر نے کہا اگر میرا صحابی ہے میدان چھوڑ کر جاتا ہے تو لے جا۔ میدان میں آئی، ناکا لے کر آئی، لاش کو ناکے پہ رکھا اور چند قدم ناکا چلا، میدان کے کنارے پہ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جب آگے نہ بڑھا تو نصیبہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا صحابی جو ہے میدان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کہا میرا صحابی وہ ہے مر جائے، شہید ہو جائے تب بھی میدان نہیں چھوڑتا ہے، چاہے زندہ صحابی مجھے چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائے۔ صلوات بڑے محمد چاہے زندہ صحابی مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو جنگ احد میں اتنے مسلمان قتل ہو گئے، 60 لوگ قتل ہوئے، اور جنگ بدر میں کوئی نہیں قتل ہوا۔ 5000 اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، انہوں نے جنگ کی، کوئی زیادہ زحمت نہیں ہوئی ہے۔ کچھ مولائے کائنات نے قتل کیے، کچھ جناب حمزہ نے قتل کیے، لیکن جنگ احد میں رسول زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، زخمی پڑے رہے، اور صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن وہاں کیوں فرشتے نہیں آئے؟
اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ یہاں بھی ایک دو فرشتے بھیج دیتے، کہا یہاں اس لیے فرشتے نہیں آئے تاکہ معلوم ہو جائے کون جم کے لڑتا ہے، کون میدان سے بھاگتا ہے، معلوم ہو جائے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اس لیے جنگ احد میں فرشتے نہیں آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب کہا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، کہا کہ علی کو فضیلت مل گئی۔ علی کو فضیلت نہیں ملی، خانہ کعبہ کو فضیلت ملی۔ علی جہاں پیدا ہوتے وہی کعبہ بن جاتا۔ علی محتاج کعبہ نہیں ہے۔ انا اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، سب سے پہلے جو گھر بنایا ہے اللہ نے وہ مکے والا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ ہدایت کرتا ہے۔ کعبہ ہدایت کرتا ہے یا جو کعبے میں آیا ہے وہ ہدایت کرتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کہتے نہیں پورے گھر کی دعوت ہے، گھر تھوڑی کھانا کھانے جاتا ہے، گھر والے جاتے ہیں۔ گلاس پی لیجئے، گلاس تھوڑی پیا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ظرف بول کے مظروف کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ شلوار قمیص ہے تو کوئی پہننے والا ہے کوئی پہننے والا، تو ہدایت کون کرتا ہے؟ علی کرتے ہیں۔ کعبے میں آئے، اب جب کعبے میں آئے تو 360 بت وہاں پڑے تھے، گڑے تھے، اڑے تھے، پڑے تھے، سب وہاں پڑے تھے۔ تو کیا ضرورت تھی پیغمبر کو کہ علی سے کہا اے علی میرے پشت پہ سوار ہو جاؤ، ان بتوں کو توڑو؟ رسول تو اشارہ کر دے تو کنکڑ پتھر بولنے لگے، سورج پلٹ آئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی کہ علی کو اپنے پشت پہ سوار کیا؟ اور بت کیوں نہ نکلے؟ لا الہ الا اللہ بھی تھا، عیسیٰ روح اللہ بھی تھا، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، اسی بستی میں محمد رسول اللہ بھی تھے، لیکن کسی کے کہنے سے وہ بت نہ نکلے۔ جب علی آئے تو بت نکلے، اور پیغمبر نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ علی نے بتوں کو توڑا، پیغمبر کو توڑنا چاہیے تھا۔ تو بتوں نے بھی کہا، پتھر بھی بات کرتا ہے، آپ کریم صحیح، آپ رحمت العالمین صحیح، آپ طٰہٰ صحیح، آپ مزمل صحیح، آپ مدثر صحیح، سب کچھ صحیح، ہم جو ہیں کافروں کے خدا ہیں، ہم کافروں کو خدا ہیں، ہمیں آپ نہ توڑیے، ہمیں وہ توڑے جسے دنیا خدا کہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ابھی علی نے 1-2 بت توڑے تھے، ہم نے کہا بتوں سے بھاگ جاؤ، کہا بھاگیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کہا اگر بھاگیں گے دنیا تانا دے گی۔ ارے تم انہی کو مانتے ہو جو میدان سے بھاگ جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بھاگیں گے نہیں بھائی، پیر مرید جو ہوتے ہیں اگر رہبر بھاگ گیا تو انہی کو مانتے ہو جو میدان سے بھاگ گئے، جو میدان میں نہیں ٹکے، جو میدان میں نہیں رہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو بدلہ پیغمبر نے غدیر میں چکایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جنگ احد میں ہوا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ رسول نے پوچھا سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، علی تم ادھر کیوں نہیں گئے؟ کہا ایمان لانے کے بعد کیا کفر اختیار کر لیتا؟ جہاں آپ ہیں وہیں میں ہوں،
جہاں آپ ہیں وہی میں ہوں۔ سب میدان سے بھاگ جاتے تھے، علی علیہ السلام کیوں میدان سے نہیں بھاگتے تھے؟ میدان میں ثابت قدم رہتے تھے، بھاگتے کیوں؟ جبریل داہنی طرف ہوتے تھے، میکائیل بائیں طرف، اسرافیل سامنے ہوتے تھے، اللہ کی نصرت قدم چومتی تھی، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی تھی، جب پیغمبر کی دعا پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ آگے آگے کیوں نہیں کہا؟ ساتھ ساتھ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا پیغمبر نے کہ تنگ دل مورخوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا علی تم جاؤ، پیغمبر کی دعا تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تو لوگ یہی کہتے علی کا کیا کمال تھا، پیغمبر کی دعا تو ساتھ ساتھ تھی۔ یہ تنگ دل مورخ لکھ دیتے۔ ایک عالم وہ لکھتا ہے کہ علی نے کیا کمال کیا اگر خیبر کو، احد کو، بدر کو فتح کر دیا۔ اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ جو ہے مکھی مچھر سے بھی کام لے سکتا تھا، کیا علی کا اس میں کیا کمال ہے؟ تو اس کا جواب دیا ایک عالم نے، اسی عالم کو کہا بھائی تم نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ علی نے کیا کمال کیا، اللہ تو یہ مکھی مچھر سے کام لے سکتا تھا، خیبر فتح کرا لیتا، خندق فتح کرا لیتا، کیا ضرورت تھی؟ تو اس عالم نے کہا مولانا صاحب کیا ضرورت تھی آپ کے ابا جی کی، اللہ آپ کو کتا سے بھی پیدا کرا سکتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایسے بھی خبیث ہے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امت والوں کے لیے احسان کیا پیغمبر نے، لیکن وہی امت رسول کی اہل بیت کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا، رسول کا کوئی احسان نہ مانا۔ اللہ اکبر۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور 6 گزر گئی، 7 لگ گئی، 7 لگ گئی۔ یہ تاریخ مخصوص ہے جناب علی اکبر علیہ السلام سے، ہر جگہ تاریخیں الگ الگ ہیں۔ شہید تو سب ایک دن ہوئے ہیں، لیکن تاریخیں معین کر دی گئی ہیں، اس لیے 10 محرم کو سب شہید ہوئے ہیں، لیکن علماء نے ایک تاریخ معین کر دی کہ فلاں دن فلاں شہید کا مصائب، فلاں دن فلاں شہید کا مصائب۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا منظر تھا۔ روایت کہتی ہے جب کسی کا جوان مر جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کے دل میں سوراخ ہو جاتا ہے، کوئی لیلا سے حسین سے پوچھے، جسے 18 سال چکیا 20 کے پالا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام فرما رہے ہیں عمر ساتھ جس طرح سے تو میرے سے قطع رحم کر رہا ہے، اسے اللہ تمہیں قطع رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں اور بابا سے کہتے ہیں بابا میرا دل چاہ رہا ہے انگور کھانے کا، انگور کا موسم نہیں تھا۔ میں ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، انگور کے گچھے آ گئے۔ جب بھی کوئی سوال کیا ہو، سوال سے پہلے مولا نے بیٹے کی آرزو تمنا کو پوری کر دی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جوان بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے بابا کے پاس، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بیٹا کیسے دے دوں مرنے کی اجازت؟ کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت باپ کے دل میں کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا بیٹا علی اکبر جا تو رہے ہو،
لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اور اس کے بعد مولا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، پالنے والے ایسے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کر آئے، میدان میں آئے، اور جب میدان میں آئے تو ایک مرتبہ ام لیلا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں کہ اگر میرے لال پر کوئی مصیبت آئی تو حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ روایت کہتی ہے تغیر لون الحسین، حسین کے چہرے کا بدلا رنگ۔ تو ایک مرتبہ ام لیلا نے پوچھا آقا کیا میرے بچے کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی؟ کہا اے ام لیلا ایک شامی بہادر آیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی نظریں علی اکبر کو کھا نہ جائیں۔ میں نے رسول خدا سے سنا، حدیث ہے کہ جب کوئی مصیبت اولاد پہ پڑے تو ماں جائے بالوں کو کھول دے اور دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ بس آئی خیمے میں بیویوں کو بلایا، رقیہ ادھر آؤ، سکینہ ادھر آؤ، ام فروہ ادھر آؤ، شہزادیوں ادھر آؤ، سب کو بلایا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا خدایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے کربلا کے یوسف سے ملا دے۔ ارے اتنا کہنا تھا، حیدر کرار کے پوتے نے ایسا وار کیا کہ وہ ظالم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب علی اکبر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ روایت کہتی ہے حسین نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھ دی۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، جا بیٹا جا، آب کوثر سے تمہارے جس سے راب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میدان میں آئے اور جنگ کرنا شروع کی، بہت سے واصلے جہنم کیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے جب ظالم نے سر پہ گرز مارا، اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، دونوں باہیں ڈال دی گھوڑے کی گردن میں، فقطعوا ہو اربا نربا، شبیہ پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جب پہنچے علی اکبر کی لاش پر گرم گرم آنسو گرے، علی اکبر نے آنکھ کھول دی، کہا اے بابا جد امجد آئے ہیں رسول خدا، بابا علی مرتضی آئے ہیں، دادی فاطمہ زہرا آئی ہے، کہہ رہی ہے اے علی اکبر جلدی آؤ، اپنے بابا کو ساتھ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں اور بابا کو آواز دی ہے، حسین چلے ہیں، تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور حسین کہہ رہے تھے اینا علی، اینا علی، اے بیٹا آواز دو، تمہاری آواز پر تیرا بابا پہنچے گا۔ آئے پہنچے اور زانو پہ سر رکھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا جب میں بولتا ہوں علی علی نکل رہا ہے، ارے جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو پوری تصویر جو ہے ذہن میں اتر جاتی ہے۔ اے بیٹا ستارہ شہری کی طرح سے بڑی کم عمر لے کر آئے تھے، جس طرح ستارہ شہری نکلتا ہے غروب ہو جاتا ہے، کاش میرا جنازہ ہوتا اور تیرا کاندھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین علی اکبر کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ کہا بابا ایک مرتبہ سغرا سے ملا دو۔ مولا نے کہا علی اکبر دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ جب دیکھا کہا بابا
مدینے میں تو نہیں نظر آ رہی ہے، کہا ہاشمی گھرانے میں دیکھو سغرا کو، کہا بابا نظر نہیں آ رہی ہیں، کہا بابا روضہ رسول پہ دیکھو، بابا نے کہا روضہ رسول پہ دیکھو، کہا وہاں بھی سغرا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا کہ بابا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا کہ وہاں دیکھو جہاں سے تم نے سغرا کو آخری رخصت کہا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا سغرا میرے قدموں کو چوم رہی ہے، ارے اتنا کہنا تھا، حسین بھی رونے لگے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حسین دو زانو ہوئے، انبیاء آ گئے، رسول خدا آ گئے، فاطمہ زہرا آ گئی، علی مرتضی آ گئے۔ کہا بیٹا پریشان نہ ہونا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ حسین ایک مرتبہ نیزے کی یعنی نکالی، نیزے کی یعنی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکال آیا، علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ حسین نے آواز دی اے عباس کہاں ہو، آؤ۔ جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے فضائی سہارا دیا، حسین خیمے میں علی اکبر کی لاش لے آئے، سیدانیوں میں کوہرام بپا ہوا، والی اکبرہ والی اکبرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مجلس کو قبول فرما، خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما۔ ماتم حسین۔